اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 1، لیکن کس کا؟ باب چہارم کا، اور باب چہارم ہے اخلاق و آداب، جس میں آج ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے، سچ کی اہمیت۔ جی، سچ کی اہمیت اس صورت سے ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، جب ہمیں جھوٹ بولنے سے اجتناب کی باقاعدہ تاکید کر دی گئی تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ سچائی کی کتنی اہمیت ہے۔ تو آئیے سبق کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم مزید سچائی کی اہمیت کے بارے میں جان سکیں اور اس پر دل و جان سے عمل کر سکیں۔ تو اپنی کتابوں کو کھول لیجئے اور آئیے سبق کی طرف۔ باب چہارم کا آغاز کرتے ہیں۔ باب چہارم اخلاق و آداب، جس کا آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 1، اور عنوان ہے سچ کی اہمیت۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد ہمارے پیارے طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سچ کے بارے میں قرآن و سنت کی تعلیمات جان سکیں، سچائی کی اہمیت جان سکیں، اور سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات جان سکیں، اپنے ہر معاملے میں جھوٹ سے اجتناب اور سچائی کو اپنا کر عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو چھوڑ نہ دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ تو پیارے بچوں، سچائی کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جس طرح ہے اسی طرح کہہ دی جائے اور غلط بیانی نہ کی جائے۔ انسان کے ہر قول اور عمل کی درست بنیاد یہ ہے کہ اس کا دل اور زبان ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوں، اسی کو سچائی کہتے ہیں۔ اب ہم جانیں گے سچائی بولنے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں۔ دین اسلام سچ بولنے کی بہت زیادہ تاکید کرتا ہے، سچے لوگوں کا ساتھ دینے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سخت دشمن ہونے کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سچ بولنے کی بے حد تاکید کی ہے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی۔ سچائی کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث مبارکہ سے سچ بولنے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان سچ بولنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم جانیں گے سچ بولنے کے فوائد کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، سچ بولنے کے بے شمار فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ سچ انسان کو بہت سے گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ سچے انسان کا ہر کوئی اعتبار کرتا ہے۔ سچائی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سچ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سچ بولنے والے انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ سچ بولنے سے انسان پرسکون رہتا ہے۔ سچ بولنے سے معاشرے میں امن و سکون قائم رہتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے جھوٹ کی مذمت۔ جھوٹ کا لفظی معنی ہے غلط بیانی، وہ بات جو حقیقت یا واقعے کے خلاف ہو جھوٹ کہلاتی ہے۔ جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اسی لیے دین اسلام جھوٹ کی بہت مذمت کرتا ہے اور اس سے بچنے کی بھی تاکید کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ جھوٹ کے نقصانات۔
پیارے بچوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جھوٹ بولنے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جھوٹے آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس کے رزق میں اضافہ نہیں کرتا، جھوٹے انسان کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا، جھوٹ بولنے والے پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، جھوٹے کو بے سکونی رہتی ہے، جھوٹ بولنے والے سے سب نفرت کرتے ہیں اور جھوٹ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اس سبق کا حاصل کلام ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سچائی کو اختیار کریں اور جھوٹ بولنے سے اجتناب کریں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم کی رضا اور ہم سب کی بہتری ہے۔ جی میرے پیارے بچوں، آپ نے سچائی کی اہمیت پڑھی، سچ کے فوائد کے بارے میں جانا کہ کس طرح سچ بولنے والے کا مقام و مرتبہ نہ صرف دنیا میں بلکہ اخروی طور پر بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، اسی پیاری بات کے ساتھ کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں گے، سچ کا ساتھ دیں گے اور جھوٹ سے اجتناب برتیں گے۔ ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اس کی مشق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔